لباس سے آدمی پہچان لیتا ہے. آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، تو دیکھ کر آدمی پہچان لے گا یہ مسلمان ہے، فوراً کہے گا السلام علیکم. اسی طریقے سے کوئی بھگوا لباس پہنا ہوا ہے اور ماتھے پر چوٹی ہے تو آدمی دیکھ کر پہچان جائے گا یہ کوئی پنڈت ہے، یہ ہندوؤں کا کوئی مذہبی آدمی ہے. کسی کے گلے کے اندر کراس کا چین یا پینڈن ہے تو دیکھ کر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ عیسائی ہے. پتہ چلا ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پہچان ہے. توجہ چاہوں گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے؟ پہلے لوگ کیسے پہچانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور آج لوگ کیسے پہچانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ آج اگر جاہل کوئی نظر آئے تو آدمی کہتا ہے یہ مسلمان ہوگا. محلوں میں گندگی نظر آئے آدمی سمجھ جائے گا یہ مسلمان ہے. بات چیت کا لب و لہجہ اس کا بالکل جاہلانہ ہو آدمی سمجھ جائے گا یہ مسلمان ہے. رات کو 3 بجے تک گندی پکچریں دیکھ رہا ہو سمجھ جائے گا مسلمان ہے. صبح 12 بجے تک اس کی نیند مکمل نہ ہوتی ہو سمجھ جائے گا کہ مسلمان ہے. ماں بہن کی گالی گلوچ کر رہا ہو آدمی سمجھ جائے گا کہ مسلمان ہے. کیا یہ سچ نہیں کہ یہ ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے؟ اب آئیے ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی، لوگ ہمیں کس طرح سے پہچانتے تھے، تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے اور بیچ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا. اس پتھر کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے پتہ نہیں یہ پتھر یہاں کیسے پڑا ہوا ہے. تو دوسرے یہودی نے جواب دیا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ورنہ اس پتھر کو ضرور اٹھا کر کے کنارے پر رکھ دیتا. یہ ہماری پہچان تھی. میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، سننا ہو تو بالکل خاموش رہ کر کچھ سنو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں آپریشن کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہوں اور آپریشن تھیٹر کے اندر ڈسٹرب ہو تو کیس فیل ہو جاتا ہے. میں آپ کے دماغ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سنوارنا چاہتا ہوں. یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی. لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ مصطفیٰ پیارے کا دیوانہ ہے. جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا اور جب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اسپین سے نکال دی گئی تو عیسائیوں نے سوچا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، اب تو کوئی اسلام مسلمان یہاں پر اسپین میں نہیں بچا. تو مسلمانوں نے ڈر کے مارے داڑیاں نکلوا دی تھی، عیسائی لباس پہن لیا تھا اور اس طرح سے چھپ کر کے اسپین میں رہتے تھے. اس وقت عیسائیوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت عیسائیوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو پہچانے کیسے، جبکہ ہماری تحقیق بتا رہی ہے کہ کچھ مسلمان اب بھی اسپین کے اندر موجود ہیں. تو ایک طریقہ انہوں نے سیٹ کیا اور وہ طریقہ یہ تھا
کے بیچ چوراہے پر ایک پانی کا مٹکا رکھ دیا، اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کوڑ کے مریض کو بٹھا دیا اور اس کوڑ کے مریض سے کہا کہ جب بھی کوئی یہاں سے نکلے تو پانی مانگنا، سب سے کہنا پانی پلاؤ، بس یہ تیرا کام ہے۔ جاسوس سب طرف پھیلے ہوئے تھے، وہ ہر نکلنے والے سے کہتا پانی، العطش، واٹر، پانی مانگ رہا تھا۔ لوگ اس پر توجہ دینے کی بجائے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک کوٹ اور پینٹ میں ملبوس شخص جیسے ہی اس کوڑ کے مریض کی آواز سنتا ہے، پانی کے مٹکے کی طرف لپکتا ہے، پانی کا گلاس بھرتا ہے اور اس کوڑ کے مریض کو دیتا ہے۔ قریب میں موجود جاسوس آتے ہیں اور آ کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں، نام پوچھتے ہیں تیرا نام کیا؟ اس نے اپنا نام کرسچن بتایا۔ اس نے کہا نہیں تو مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں کافی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا۔ اس کے بعد اس مسلمان نے عیسائی جاسوس سے پوچھا، میرے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی، میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، میرا سر سجدے میں بھی نہیں تھا، میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا تھا، آخر ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلانے پر تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ جواب سنو، عیسائی جاسوس کہتا ہے اگر کسی مریض کو کوئی پانی پلا سکتا ہے تو محمد کا دیوانہ ہی پلا سکتا ہے۔ یہ پہچان تھی ہماری، یہ آئیڈینٹی تھی ہماری، یہ شناخت تھی ہماری۔ آپ ذرا سوچو، اتنا بڑا نوجوانوں کا مجمع، ذرا دیکھیں تو صحیح، افراتفری، شور و غل، وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، اس طریقے سے۔ اور میں گزارش کروں گا ہمارے حضرت مولانا یامین صاحب سے اور منتظمین سے کہ جب کبھی کوئی اس قسم کا جلسہ کرے نا، ضرور کریں۔ آنے والوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ اپنے نمائندے اور والنٹیئر کو سب جگہ کھڑا کر دیں تاکہ پر اس طریقے کی شرارت کرنے والوں کو خاموشی سے بٹھایا جا سکے۔ خیر، آخر کیا وجہ ہے اب یہ بھی بتا دوں۔ جمعہ کے اندر مسجد میں جا کر آپ تقریر سنتے ہیں، شاید کسی کی زندگی بدلتی۔ 12 ربیع النور کے 12 خطاب سنتے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی۔ 11ویں شریف کے 11 خطابات سنتے ہیں، غوث پاک کی عظمتوں کو سنتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن کر آنسو تو بہا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی 5 وقتہ نمازی نہیں بن پاتے۔ یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے سجدے میں سر دیا، لیکن اس واقعے کو سننے والا سجدہ کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان محفلوں کے آداب سے ناآشنا ہے۔ بے وضو آ گئے، ناپاک آ گئے، بغیر ٹوپی بیٹھ گئے، بس ٹائم پاس، چلو ہلڑ ہلا کر کے چلے آئیں گے، یوں فوٹو نہیں، یوں سیلفی نہیں، یہ موبائل نہیں، یہ موبائل۔ کہاں سے برکت ہوگی؟ کہاں سے زندگی بدلے گی؟ کیا کبھی آپ نے یہ نیت کی کہ میں اس لیے پہنچوں کہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن کر میں اپنی زندگی تبدیل کروں؟ اگر یہ نیت کے بارے میں سوال پوچھوں تو اللہ معاف فرمائے، میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمت والرضوان اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ ماں، شہر میں ایک بڑے خطیب آئے ہیں،
اگر آپ اجازت دو تو میں ان کی تقریر سننے کے لیے جاؤں. ماں نے کہا بہت اچھی بات ہے بیٹے، جاؤ ان کے خطاب سننے کے لیے، ان کا خطاب سننے کے لیے، لیکن میری یہ نصیحت یاد رکھنا، یہ نیت کر کے جاؤ کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان وہ سنائیں گے اس پر تم عمل کرو، ورنہ سننے کے لیے جا کر کے کیا فائدہ؟ کیا یہ نیت کر کے آئے ہیں؟ کیا یہ جذبے سے آئے ہیں؟ جذبہ، نیت، یہ ساری چیزیں درست کرو. اب آئیے ان تمہیدی گفتگو کے بعد ہماری پہچان کیا تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم اگر نہیں سنورے تو مستقبل یہ بتا رہا ہے کہ جھاڑو لگانے کے کام کے علاوہ کوئی کام ہمارے مقدر میں شاید نہ ہو. اگر آج ہم نہیں سدھرے تو مستقبل کے اندر وقار کی کرسی اور عزت کی کرسی پر کوئی ہمیں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیا وجہ ہے کہ ایک مسلم محلے میں رہنے والا شخص جب اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلا دیتا ہے اور بچے کو جاب ملتی ہے تو پہلے بچہ کہتا ہے ابا یہ محلہ چھوڑو کہیں اور جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں بگڑ جائیں. کیونکہ صبح گالی سے گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے، گالی گلوچ کرتے ہوئے، دنگا مستی کرتے ہوئے کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی اخلاق، کوئی ڈسپلن کچھ ہے ہی نہیں. کیا یہی ہماری پہچان تھی؟ نہیں. آئیے میں آپ کو پہچان بتاؤں. کم و بیش 800 سال پہلے بغداد کی سرزمین پر فرانس کا ایک نوجوان اس غرض سے پہنچا کہ بغداد میں 30 یونیورسٹی، 30 جامعات تھے اور وہاں کے علم کا شہرہ تھا. فرانس کا ایک عیسائی بغداد کی سرزمین پر پہنچا. میرے نوجوان بچوں، میں تم سے نا امید نہیں ہوں. میں نے کئی ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو آج ایسے ہی پھدکتے نظر آتے تھے، لیکن الحمدللہ آج ان کی زندگی اتنی سنجیدہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے رشک آتا ہے. مایوس نہیں. بغداد کی سرزمین پر فرانس کا ایک طالب علم آتا ہے یونیورسٹی کا جائزہ لینے کے لیے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہاں کی یونیورسٹی کا تعلیمی معیار کیا ہے. بغداد کی سرزمین پر جب جیسے ہی وہ پہنچا، بغداد کی گلی میں گھومنے والے نوجوانوں ذرا سننا غور سے، بغداد کی گلی میں گھومنے والے چند نوجوانوں نے جب اس اجنبی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ باہر کا کوئی آیا ہوا ہے تو اس سے ملے اور اس کو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا فرانس سے آیا ہوں. کیسے آنا ہوا؟ کہ بس یونیورسٹی کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں ایڈمیشن لوں یا تعلیم کے لیے آؤں یا نہ آؤں، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں. جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو اس فرانس کے نوجوان نے بغداد کی گلیوں کے 22 سے 25 سال کے اندر کے ان 4 نوجوانوں سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہو بھائی؟ پہلے نوجوان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں ماہر ارضیات بن رہا ہوں. دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں سائنس کا علم حاصل کر رہا ہوں. تیسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ماہر فلکیات بن رہا ہوں. جب ان گلی میں گھومنے والے بچوں کی بات اس نے سنی تو برجستہ کہتا ہے جب گلی میں گھومنے والے ان بچوں کا تعلیمی ذوق اتنا اچھا ہے تو یونیورسٹی میں اور ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کا تعلیمی معیار کتنا اچھا ہوگا. یہ ہماری پہچان تھی. دیکھیے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا. خیر کوئی بات نہیں، اپنے ہی بچے ہیں، انشاءاللہ سیکھ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ سے امید ہے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ.
خرابی آج کی نہیں، بڑے زمانے کی چل رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اپنی آئیڈینٹی چینج کرو، اپنی شناخت پر چینج کرو، اپنی پہچان بناؤ، اس لیے کہ اچھی طریقے سے یاد رکھو، جو قوم اپنی شناخت کو مٹا دیتی ہے اور باوقار نہیں ہوتی، اس قوم کے قریب رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، یہ زوال آیا کیسے، یہ حالات بدلے کیسے، یہ ہماری پہچان خراب کیسے ہوئی، یہ ہماری شناخت خراب کیسے ہوئی، ہم اتنے بگڑ کیسے گئے، ہم اس طریقے سے آوارگی کے راستے پر کیسے چلے گئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ہماری نظروں سے قرآن اوجھل ہوا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اوجھل ہو گئے، اولیاء کرام کی زندگی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اچھی سوسائٹی ملنے کی طرف اور اچھی سوسائٹی حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں رہ گئی، ہمارا پورا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب گیا، بد کرداری کے ماحول میں ڈوب گیا، آوارگی کے ماحول میں ڈوب گیا۔ نتیجہ یہ ہوا، ایک پوری نئی سوسائٹی وجود میں آتی ہے، جس سوسائٹی کی پوزیشن یہ ہے، نیکی کا جذبہ نہیں، گناہوں کا شوق ہے، گناہوں کی محبت ہے، آوارگی کی محبت ہے، گناہوں میں دلچسپی ہے، جہالت میں دلچسپی ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان گناہ کر کے شرمندگی محسوس نہیں کرتا، بے خطر گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، نمازیں قضا کر رہا ہے، بد کرداری کر رہا ہے، اللہ اکبر، اور ان ساری چیزوں پر فخر کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ہماری پہچان کیا تھی، ہماری علامت کیا تھی، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر، ایک حبشی صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا سرکار میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے پر اللہ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب وہ صحابی کا جواب سنیے۔ وہ صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا؟ کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہیں گناہ کرتے ہوئے اللہ نے دیکھ لیا۔ اتنا سننا تھا، ایک چیخ ماری اور ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ پتہ یہ چلا ایک تصور اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور نے ان کے دل کے اندر احساس پیدا کیا اور مارے خوف کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے، مولانا گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، گناہ چھٹ نہیں پاتا، گناہ کی کوشش کرتا ہوں چھوڑنے کی لیکن چھٹ نہیں پاتے۔ بس میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں گا، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، بڑی معذرت کے ساتھ، میں ہما ہمی کے ماحول میں تقریر کرنے کا عادی بالکل نہیں ہوں، میں بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سننے والوں میں تقریر کرنے کا عادی ہوں۔ میں تو کبھی کبھی سید امین القادری صاحب کو سلام اور خراج پیش کرتا ہوں، یہ کر کیسے لیتے ہیں ایسے ماحول میں تقریر؟ ہم سے تو نہیں ہو پاتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مارکیٹ لگی ہوئی ہے یہاں پر، دیکھیں ماشاءاللہ، کوئی احساس نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میلے میں آئے ہوئے گھوم رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ چلیے اب جتنی دیر آپ بیٹھے سننا چاہیں گے، آپ کا بھی ذہن غیر حاضر، سننا چاہیں گے آپ؟ بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور اب تھوڑی دیر سنجیدگی سے سن لیں۔
اور اگر یہ واقعہ نوجوان بچوں چلو ہونے دو جو وہاں ہوتا ہے، آپ توجہ سے سنو. پہلے سوال پوچھتا ہوں، آپ سدھرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟